شروعات گھر کی بنیاد مضبوط رکھنا. ایک گھر بنا رہے بولے تو اس کی بنیاد مضبوط رکھتے ہیں. بنیاد مضبوط رہے تو چھت مضبوط رہتا. بنیادی اگر مضبوط نہیں ہے تو چھت مضبوط نہیں رہتا. تو اللہ کے رسول بھی جب گھر بنتا ہے ایک انسان کا, گھر کب سے بنتا؟ جب شادی ہوتی ہے تو وہاں سے گھر بنتا, نیا گھر بنتا. شادی ہوئی, میاں بیوی, پھر وہاں سے ان کا گھر, ان کے بچے, ان کی نسل, ان کا خاندان شروع ہوا. تو شادی سے نیا گھر بنتا. اللہ کے رسول شادی کے لیے کچھ مضبوط بنیادی چیزیں بتائے. 2 حدیثیں ہیں جس پر آج کم ہی عمل ہو رہا ہے, لیکن عمل کریں گے اس کے بہترین نتیجے نکلیں گے. عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, مرد 4 چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرتا. 4 چیزوں کی بنا پر نکاح کرتا. اس میں سے ایک چیز مال, دوسری چیز خوبصورتی, تیسری چیز خاندان, چوتھی چیز دینداری. اللہ کے رسول بولے کہ دینداری کو دیکھ کے نکاح کرو. سمجھ میں آ گئی بات؟ 4 چیزوں کو آج بھی دیکھ رہے ہیں ہم. کون کون سی چیزیں ذرا اب میں تم سے سننا چاہ رہا ہوں. پہلی چیز مال, دوسری چیز خوبصورت, تیسری چیز خاندان, چوتھی چیز دینداری. اللہ کے رسول کیا دیکھو بولے؟ دینداری. ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ زیادہ مالش نکلا دیکھو. مرد بھی مال ہی دیکھ رہا, عورت بھی مال ہی دیکھ رہی. دونوں کی طرف ٹینشن ہے آج. لڑکا شادی کرنا بولے تو کیا جاب کر رہا, کتنی پراپرٹی ہے, کتنے پیسے ہیں. باہر گیا بولے تو فیملی ویزا ہے کیا, اکیلا بیٹا ہے کیا. یہ تمام چیزیں دیکھ رہے. مرد کے اندر بھی مال دیکھا جا رہا, عورت کے اندر بھی. غریب بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, کیوں؟ جہیز دینا پڑتا, کار دینا پڑتا, اتنے تولے سونا دینا پڑتا, اتنا پلاٹ, اتنی زمین لکھ کے دینا پڑتا. یہ نہیں ہے تو عورتوں کی شادی نہیں ہو رہی. خوبصورتی کو دیکھ رہے آج. ہر لڑکا موبائل میں وہی دیکھ رہا, ایکٹریسز کے امیجز دیکھ رہا, فوٹوز دیکھ رہا. امی کو بول رہا, امی میرے کو ایسی چھونا, سب کو ایسی چھونا, سب کو خوبصورتی چھونا, سب کو خوبصورتی چھونا. خوبصورتی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کئی لوگ. خاندانوں کی وجہ سے, خاندانوں کا بھی اتنا خطرناک ہے. راجستھان سے, یو پی سے, بہار سے لڑکیوں کے سبوں کے کان ساتھ وہی بچیاں رو رہے آج. 28-30 سال ہو گئے, مل صاحب کیا کرنا, ہمارے ابا ہمارے خاندان کا نہیں مل رہا بول کے میرا نکاح نہیں کر رہے بول کے رو رہے بچیاں. ہر شہر کا مسئلہ بنتے جا رہا. حالانکہ اللہ کے رسول دیندار. ہم کیا کرتے, نہیں مل صاحب دینداری کی کیا ضرورت ہے, بچہ نماز نہیں پڑھے تو کیا ہو رہا, بعد میں پڑھ لیتا. بچی نماز نہیں پڑھے تو کیا ہو رہا, پردہ نہیں کر رہی تو کیا ہو رہا, بعد میں سکھا لیتے نا ہم لوگ. دینداری بعد میں آ جاتی, لیکن پہلے خوبصورت ہونا, یہ چیزیں دیکھ رہے. تو بنیاد ہی ہم غلط ڈال رہے. دیندار نہ لڑکا دیکھ رہے, دیندار نہ لڑکی دیکھ رہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا آپ کو بتاؤں. شادی ہونے کے 1 مہینہ, شادی ہونے کے 15 دن, شادی ہونے کے 8 دن, بلکہ شادی ہوئے سے صبح کو طلاق کھلا کے دی کورٹ کیس جانے والی لڑکیوں کو آج ہم دیکھ رہے ہیں. شادی ہوئے سے 8 دن میں جھگڑے شروع. اپنے مسلمانوں کے حالات دیکھو, کیونکہ ہمارے پاس وہ کیسز آتے اس لیے ہم کو معلوم ہے. 8 دن میں گھر برباد. کتنی خوشی سے کرا تھا شادی کرنے والا, کتنے سالوں سے, 12-13 سال کے جب سے بچہ انتظار میں رہتا, شادی کب ہوتی کی, شادی کب ہوتی کی, شادی کب ہوتی کی. ہم صاحب غلط بول رہے. اماں بھی دیکھتی, میرا بچہ جوان ہو گیا, میرے بچے کو پھول کے سیرے میں دیکھنا بول کے خواہش ہے, کب کرنا کی, بہو کب آتی کی, انہیں بھی بیچارے خوشی. ادھر لڑکی کے گھر والے بھی خوشی. لیکن شادی کرے 8 دن بھی نہیں ہوا, لڑائیاں جھگڑے, کورٹ کیس, پنچایت, ختم, ستیہ ناش. اگر دیکھیں تو دنیاوی اعتبار سے ڈگریوں کی کمی نہیں ہے. لڑکے کے پاس بھی ڈگریاں ہیں, لڑکی کے پاس بھی ڈگریاں ہیں. دنیاوی اعتبار سے بہت کچھ پڑھے, B.Com کر لیے, M.Com کر لیے, PG کر لیے, دنیا کی ڈگریاں ہیں. لیکن پھر شادیاں فیل کیوں ہو رہی, لڑائیاں جھگڑے کیوں ہو رہے, طلاق کیوں ہو رہا سب سے زیادہ. اس کو غصہ آیا کہ طلاق 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 بول دیا, ختم. ارے کیونکہ دین نہیں ہے. دنیا تو بہت ہے, دنیا کی ڈگریاں تو بہت ہے. دیکھو میں دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں, پڑھو ماشاءاللہ, بہت اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرو, لیکن وہ دنیاوی ڈگریاں شوہر کی خدمت کیسے کرنا سکھاتی کیا, بیوی کے حقوق کیا ہے وہ ڈگریاں سکھاتی کیا,
گھر بسانے کا طریقہ دنیا کی ڈگریاں سکھاتی کیا؟ نہیں، تم دنیا کی ڈگریوں کے پیچھے تو لگا دیے، لیکن اللہ کے رسول کی حدیثیں نہیں سکھائے، اس لیے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کا طریقہ، اللہ بتائے سو طریقہ، گھر بسانے کا طریقہ آپ کو قرآن حدیث میں ملتا، دنیاوی ڈگریوں میں نہیں ملتا۔ اس لیے یاد رکھو، دینداری کو دیکھ کے نکاح کرو۔ ادھر لڑکا بھی دیندار، لڑکی بھی دیندار ہوں گے، اللہ کا ڈر ہوگا تو انشاءاللہ ایسے گھروں میں بہت کم کیسز، نہیں ہے بول کے نہیں، نہ کے برابر کم کیسز ہوں گے جہاں دینداری ہوتی ہے، وہاں پر صبر کرنا معلوم ہو جاتا۔ دینداری ہے، صبر کرنے کا فائدہ معلوم رہتا، دینداری ہے، اچھے اخلاق کی اہمیت معلوم رہتی، جھگڑا کرنے کا نقصان معلوم رہتا، یہ تمام چیزیں معلوم رہ کے وہ لوگ کمپرومائز کرتے ہوئے ایک خوشی کے ساتھ زندگی گزار سکتے۔ اس لیے دینداری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑکی والوں کو بھی بولے، کسی لڑکے کے دین اور اخلاق تمہیں پسند آ جائے تو تمہاری بچیوں کا نکاح اس سے کر دو، ورنہ فساد ہوتا، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لڑکی والوں کو، لڑکے والوں کو بھی یہی حکم ہے کہ دینداری کو پریارٹی دو۔ اس کے ساتھ ساتھ تم مال بھی دیکھ رہے، اچھی بات ہے، گناہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ خاندان دیکھ رہے، اس کے ساتھ ساتھ خوبصورتی دیکھ رہے، کوئی بات نہیں، لیکن دین چھوڑ کے باقی تین چیزیں دیکھتے بولے تو پرابلم ہو جاتا۔ پہلی چیز سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ۔ دوسری چیز، اب دیکھو، دینداری کو دیکھ کے نکاح کر لیے، اب اپنے گھر میں، اپنے گھر کو جنت کے جیسا بنانا اور تمام گھر والوں کو جنت میں بھی لے کے جانا۔ اچھا مجھے بولو، آج تک ہم لوگ جو دعا کرتے نا، ہم سب دعا کرتے ہیں، دعا میں جنت مانگے کہ نہیں مانگے؟ زبان سے بولو، مجھے مانگے نا؟ اللہ مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔